الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی شانہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے ماں باپ اور اس کے بچوں سے زیادہ عزیز ہو جاؤں۔ آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس اس کی ہر جگہ عام ہے، آج کل کے دور میں ترقی یافتہ شخص، سکسیسفل پرسن اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جس کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پیروکار جس کی تباہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو آج کے دور میں ترقی یافتہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ تو اور ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ تھوڑے ہون سترے ہون، کیونکہ آج کے دور میں آپ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فالوورز ملیں گے لیکن وہ صرف موبائل کی حد تک ہوں گے۔ پنجابی کے محاورے کے مطابق تھوڑے ہون پر سترے ہون۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے صحابہ عطا فرمائے وہ بھی کثرت میں عطا فرمائے، اور جو عطا فرمائے وہ تمام کے تمام ایسے عطا فرمائے جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کی اگر ہم نے مثال دیکھنی ہو تو وہ ہمیں کہیں اور سے ملے نہ ملے، ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں لیکن صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنی مال، یہاں تک کہ اپنی اولاد تک حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے ذرا سے بھی پرواہ نہ کی۔ سب سے پہلے صحابہ کے بچوں کی بات کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، دو بچے آپس میں بات کر رہے ہیں اور کسی شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دو بچے بات کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا یار تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم نے سنا ہے ہمارے حضور کو بڑی گالیاں دیتا ہے، وہ ناری ہمارے حضور کو بڑا بھونکتا ہے، تو ہم نے نیت کیا آج یا تو خود ہی شہید ہوں گے یا اس کو مار کے ہٹیں گے۔ انہوں نے فرمایا اس کو جانتے ہو؟ وقت کی سپر پاور کا لیڈر ہے وہ، وقت کی سپر پاور کا آرمی چیف ہے وہ۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک جھرمٹ میں ابو جہل نظر آیا۔ فرمایا بچوں تمہارا مطلوبہ شخص وہ ہے۔ اتنے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں بچے لپ کے اس شخص کی طرف یعنی ابو جہل کی طرف اور اس کو تلواروں کے وار سے واصل جہنم کر دیا۔ اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد دونوں بچے حضور کے پاس آئے۔ اچھا اب دونوں بچے اس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے مارا ہے، دوسرے فرماتے ہیں نہیں تو نے نہیں میں نے مارا ہے۔ وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں سر جی میں نے مارا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور۔ فرمایا اپنی تلواریں نکالو۔ دونوں نے تلواریں نکالی، دونوں کی تلواروں پر خون موجود تھا۔ حضور نے فرمایا تم دونوں نے ہی اس ناری کو مارا ہے۔ دوسری مثال حضرت طلحہ بن برا، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور کو ارشاد فرمایا حضور عرض کریں اپنے غلام کو آپ کے حکم کی عدولی نہیں کی جائے گی۔ حضور آج جو غلام سے عرض کریں گے غلام وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور کو سن کے بڑے تعجب ہوئی۔ حضور نے فرمایا بچہ، حضور نے آزمائش کے لیے کہا جا اپنے باپ کی گردن اتار کے لا۔ صحابی رسول کے بارے میں فرمایا جا اپنے باپ کی گردن اتار کے لا۔ تو اس بچے نے یہ نہیں عرض کیا حضور میرا والد تو مومن ہے، حضور میرا والد تو ایمان والا ہے، حضور آپ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے گئے اس کی اپنے والد کی گردن اتارنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا پکڑو اس کو، میں تو آزمائش کے لیے کہہ رہا تھا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، رشتے قطع کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے بات کی تھی بچوں کی کہ حضور صحابہ کے جو بچے تھے وہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ تھی بچوں سے اوپر کیٹیگری ہوتی ہے عورتوں کی۔ عورتیں جو تھیں وہ بھی حضور سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ ایمان لا چکی تھی، لیکن اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، تو جب بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو بیٹی نے فوراً حضور کا بستر ہٹا دیا۔ اس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے بیٹی، کیا تو نے اس بستر کو اس لیے ہٹایا یہ میرے لائق نہیں، یا اس لیے ہٹایا کہ میں اس کے لائق نہیں؟ تو وہ صحابی، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ صحابیہ ارشاد فرمانے لگی، نہیں نہیں تم مشرک ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں فرماتے ہیں نہیں نہیں تم مشرک ہے، تو ناپاک ہے، تو اس قابل نہیں کہ میرے محبوب کے بستر کو چھوئے۔ دوسری مثال صحابیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے گئیں، تو یہ پوچھنے لگی حضور کا کیا حال ہے؟ اب جو بھی گزرتا ان کو کہتا، تجھے پتہ ہے جنگ میں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تجھے پتہ ہے جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تجھے پتہ ہے جنگ میں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے ارشاد فرمایا محبوب تو ٹھیک ہیں۔ فرمایا جب محبوب ٹھیک ہیں تو محبوب کے ہوتے ہوئے یہ تمام کی تمام مصیبتیں ہیچ ہیں، یعنی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اچھا، یہ تھی عورتیں۔ عورتوں کے بعد کیٹاگری آتی ہے عبداللہ ابن ابی سلول منافق۔ اس کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں اس نے صحابہ اور حضور کے بارے میں اس نے بکواس کی۔ اس نے کہا ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا، بڑی تکلیف ہوئی، واپس آئے۔ اس کے بیٹے وہ جو تھے حضرت عبداللہ، وہ تو بڑے پکے سچے مومن تھے، انہیں آ کے بتایا کہ تیرے باپ نے اس طرح کہا ہے۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے کہا؟ کہا ہاں تیرے باپ نے اس طرح حضور کے بارے میں فرمایا۔ انہوں نے تلوار ننگی کی، تلوار نیلام سے باہر نکالی، جا کے مدینہ کے گیٹ پہ، انٹری گیٹ پہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اب جو آئے گا، اچھا صحابی گزر رہے ہیں، فرمایا جائیے۔ دوسرے صحابی گزرے، فرمایا آپ بھی جائیے۔ تیسرے آپ بھی جائیے، یہاں تک کہ اس کا باپ، ان کے باپ آگے جو کہ منافق تھا۔ فرمایا رکیے، اچھا تو نے کہا تھا کہ حضور عزت والے، تو نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ روایت میں آتا ہے وہ بیٹا باپ سے کہنے لگا، کوئی اور نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی دشمن نہیں، بیٹا باپ سے کہنے لگا۔ فرمایا ادھر کہہ کہ حضور سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں، تو جائے گا۔ اور وہ گردن، تلوار باپ کی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں، یہاں پہ کہے گا تو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن اس منافق نے کہا، تب بیٹے نے باپ کو جانے دیا۔ یہ غلام نہیں بات کر رہا تھا، یہ بیٹا اپنے باپ سے بات کر رہا تھا حضور کی محبت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی مبارک رانوں پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اس دوران دیکھتے ہیں عصر کا وقت ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حضور جان عالم آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ کشمکش میں، یار نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، حضور بھی آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے ترجیح اس کو دی، ترجیح اس بات کو دی کہ حضور آرام فرماتے رہیں، نماز قضا ہو جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ فرمایا علی پریشان لگ رہے ہو؟ فرمایا حضور نماز قضا ہوگی۔ فرمایا بس؟ حضور نے اشارہ فرمایا سورج کو، سورج ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ صحابیہ فرماتی ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا، جو کہیں اور موجود تھی، وہ فرماتے ہیں اس دن میں نے دیکھا سورج غروب ہو گیا، پھر میں نے دیکھا واپس آیا، پھر دوبارہ غروب ہوا۔ حضرت صدیق اکبر غار ہرا میں جلوہ فرمایا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ نے اپنی ایڑیوں کو سوراخوں پر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ باقی تمام کے تمام جتنے بھی سوراخ تھے وہ اپنی چادر سے آلریڈی وہ بند کر چکے تھے۔ 2 سوراخ رہ گئے تھے، دونوں میں سے یا تو ایک رہ گئے تھے یا 2 رہ گئے تھے، انہوں نے اس پر اپنی ایڑی رکھ لی یا ایڑیاں رکھ لی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور اپنی سر مبارک ان کے رانوں پر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران آپ کی ایڑی پر روایت کے مطابق 600 سال پرانا سانپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا سانپ، اس کا زہر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو 600 سال پرانا سانپ اس نے آپ کی مبارک ایڑی پہ ڈس لیا۔ اب ایک طرف ہے جان، دوسری طرف ہے جان، ایک طرف ہے جان، دوسری طرف ہے حضور، ایک طرف ہے جان، دوسری طرف ہے جان عالم۔ ترجیح کس کو دی جائے؟ ظاہراً بالکل صدیق تھے، ترجیح کس کو دینی تھی؟ حضور کو دینی تھی۔ فرمایا جان جاتی ہے جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔
زہر نے بھی اپنا اثر کرنا تھا، آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، حضور کے رخسار انور پر گرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں مبارک کھولی اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، صدیق کیا ہوا؟ سارا ماجرا عرض کیا، حضور اس طرح سانپ نے کاٹ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن، اپنا آب دہن، اپنی مبارک زبان کا پانی مبارک، لعاب دہن، آب دہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا تو زہر کا اثر فوراً ظاہر ہو گیا۔ امام احمد رضا خان کا قلم جوش میں آیا، فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق تو جان ان پر غار میں دے چکے کہ حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ خلاصہ کلام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔